السلام علیکم۔ ایک 17 سال کی لڑکی جو اسکول میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دن اوئیجا بورڈ سے کھیلتی ہے اور کچھ ہی دنوں بعد یہ لڑکی بہت عجیب حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ 1 سال کے بعد اس لڑکی کی موت ہو جاتی ہے، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی موت کے بعد اس کے گھر میں عجیب و غریب چیزیں ہونے لگتی ہیں، اتنا کہ اسپین کی پولیس انویسٹیگیشن کے بعد پیرا نارمل ایکٹیویٹی رپورٹ لکھ دیتی ہے۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ ہے اسپین کے میڈرڈ علاقے میں رہنے والی ایسٹافینا لزارو کا سب سے عجیب و غریب کیس۔ بات ہے 1990 کی۔ اسپین کے میڈرڈ میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا ایسٹافینا لزارو۔ ایسٹافینا لزارو اپنے ماں باپ اور اپنے 2 بہن بھائی کے ساتھ میڈرڈ میں رہتی تھی۔ ایسٹافینا لزارو ایک اسکول کی اسٹوڈنٹ تھی، پڑھنے لکھنے میں بہت تیز، لیکن اس کا شوق کچھ الگ تھا۔ اسے آفٹر لائف کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس نے اپنی 2 کلاس میٹ کے ساتھ اسکول میں اوئیجا بورڈ سے کھیلنے کا پلان بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک فرینڈ کا بوائے فرینڈ کچھ دن پہلے مر گیا تھا اور وہ لوگ اس کی روح سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے تھے۔ بورڈ لگایا گیا۔ جیسے ہی وہ کھیلنا شروع کرتے ہیں اس وقت کچھ عجیب ہوتا ہے۔ ایک ٹیچر نے انہیں دیکھ لیا اور غصے میں ٹیچر وہ بورڈ توڑ دیتی ہیں۔ جب بورڈ ٹوٹا اس وقت وہاں موجود سب اسٹوڈنٹس نے دیکھا کہ ایک کالا دھواں اس بورڈ سے نکلا اور سیدھا ایسٹافینا کی طرف گیا اور ایسٹافینا سے ٹکراتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اس وقت کسی نے کچھ خاص محسوس نہیں کیا۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں، ابھی تک سب نارمل تھا۔ اس انسیڈنٹ کے کچھ دن بعد ایسٹافینا بہت عجیب حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ رات کو اکثر اچانک اس کی آنکھ کھلتی اور زور زور سے چیخنا شروع کر دیتی۔ اسے نیند نہیں آتی تھی اور کبھی کبھی اپنے ہاتھ پاؤں موڑ لیتی تھی جیسے کسی نے اسے جکڑ لیا ہو۔ اس نے اپنے پیرنٹس کو بتایا اس کو ایک کالا سایہ نظر آتا ہے اور مجھے کہتا ہے آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ کچھ ہی دنوں میں ایسٹافینا کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اکثر بہت عجیب آوازیں نکالتی، اپنے گھر والوں پر چیختی چلاتی۔ ایسٹافینا بہت اگریسو ہو چکی تھی۔ ایک دن ایسٹافینا اپنے بھائی پر حملہ کر دیتی ہے۔ اس کا بھائی بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ فیملی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ایسٹافینا اب ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکی تھی۔ ایک روز ایسٹافینا زمین پر بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ اس کے منہ سے جاگ نکلنے لگتی ہے جیسے ایپیلیپسی کا اٹیک ہو۔ فیملی اسے ملٹیپل ڈاکٹر اور سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایسٹافینا کے بہت سارے ٹیسٹ کروائے گئے، لیکن سب کی رپورٹس بالکل کلیئر آتی تھی۔ کوئی برین ڈیمیج نہیں، کوئی کیمیکل امبیلنس نہیں، لیکن ایسٹافینا دن بدن خطرناک ہوتی جاتی ہے۔ ایسٹافینا کھانا پینا چھوڑ چکی تھی، دن بدن وہ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ 14 جولائی 1991 کی رات صرف 1 سال کے اندر ایسٹافینا کو ایک دن ہیوی سیزر آتا ہے۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن کچھ ہی دیر میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ میں لکھا تھا ایسٹافینا کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے۔ جب ایسٹافینا کو ہارٹ اٹیک آیا تب اس کی عمر صرف 18 سال تھی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ ایسے سیزر کا کوئی میڈیکل ریزن نہیں ملا۔ رپورٹس کے مطابق اس کی موت ہارٹ اٹیک تھی۔ ایک ہیلدی لڑکی اور عمر صرف 18 سال، یہ کیسے ممکن تھا؟ ایسٹافینا کی موت کے 10 دن تک سب کچھ نارمل رہا، لیکن 10 دن کے بعد ایسٹافینا کے گھر میں بہت عجیب و غریب چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ ایسٹافینا کی فیملی نے بتایا گھر کے ہر کونے سے عجیب آوازیں آتی تھی۔ دروازہ خود بخود کھلتے اور بند ہوتے تھے۔ گھر میں موجود چیزیں ہلتی تھی۔ اندھیرے میں کوئی چلنے کی آواز آتی تھی، لیکن ہوتا کوئی نہیں تھا۔ ایک رات ایسٹافینا کے روم میں اس کی ایک تصویر جو فریم میں لگی تھی اور فریم زمین پر الٹا گرا پڑا تھا۔ جب ایسٹافینا کی ماں نے وہ فریم اٹھایا تو وہ ڈر گئی۔ انہوں نے فریم وہیں زمین پر گرا دیا۔ ایسٹافینا کے والد بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے وہ فریم اٹھایا اور وہ بھی ڈر گئے۔ جس فریم میں ایسٹافینا کی فوٹو لگی تھی وہ فریم بالکل ٹھیک تھا اور اس کا گلاس بھی ٹوٹا ہوا نہیں تھا، لیکن ایسٹافینا کی تصویر پوری جل چکی تھی جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ رات کو گھر سے بہت عجیب و غریب آوازیں آتی تھی۔ اب بھی اس گھر کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی تنگ آنے لگے کہ رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں، کوئی چلاتا ہے۔ ایسٹافینا کی فیملی بھی ڈری ہوئی تھی۔ اب بات پولیس تک پہنچائی جاتی ہے۔ 27 نومبر 1992 کو ایسٹافینا کی ڈیتھ کے 1 سال بعد فیملی نے فائنلی پولیس بلائی، کیونکہ ان کی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ پولیس جب وہاں پہنچی تو انہوں نے دیکھا وہ آج بھی ان کی آفیشیل رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔
अचानक दरवाजे बंद होना, घर में तेज़ ठंडी हवा का चलना, फर्नीचर का हिलना, वॉल पर स्क्रैचेस जो किसी भी इंसान का काम नहीं था। पुलिस ने स्पेन की हिस्ट्री में पहली बार लिखा पॉसिबल पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्डेड एट साइट, यानी स्पेन की ऑफिशियल लॉ इन्फॉर्मेंट ने घोस्टली प्रीसेंस को एक्नॉलेज किया। इसके बाद एस्टाफिना की फैमिली को कहा गया कि आप ये घर छोड़ दें। एस्टाफिना की फैमिली वो घर छोड़ देती है और वहीं मैड्रिड के दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं। घर छोड़ने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ये फैमिली अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। ये केस इतना मशहूर हुआ कि 2017 में एक स्पेनिश हॉरर फिल्म वेरोनिका बनाई गई जो एस्टाफिना की लाइफ से इंस्पायर्ड थी। एस्टाफिना लज़ारो का केस आज भी लोगों के जहन में एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।